بٹ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ واٹس ہیپننگ ایکچولی ان سوسائٹی, کہ یہ بات ایکچولی کہاں تک جاتی ہے. اور آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں کنورسیشن شروع کرتے ہیں, راتوں کو باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے لمٹس کو جو ہے وہ کراس کیا جاتا ہے, ڈیزائرز ڈیولپ ہوتی ہیں. ڈیزائرز ڈیولپ ہونا بہت نیچرل ہے, تصویریں ایکسچینج ہوتی ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. بات پتہ نہیں اتنا آگے نکل جاتی ہے, میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا جو آج کل بہت کامن ہے, ٹیکسٹنگ کے بعد کا جو سٹیپ ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر فزیکل میٹنگز بھی ہوتی ہیں, فزیکلی بھی ملا جاتا ہے. بفور میرج یو بوتھ آر ایکٹنگ ایز اف یو آر ہسبینڈ اینڈ وائف, اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر کے, کہ جیسے ابھی سے ہم ہسبینڈ اور وائف ہیں. اور ایک فولس پیراڈائز میں رہا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں شادی تو الٹیمیٹلی ہو ہی جائے گی, تو چلو واٹ ایف کہ ہم وی ہینگ آؤٹ بفور میرج اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو میں نے اتنا سفر ہوتے دیکھا ہے لوگوں کو, یقین کریں یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس نے ہارٹ بریکس کی کاؤنسلنگ کی ہے, جس نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے بہت کلوزلی انٹریکٹ کیا ہے. اور آئی ہیو سین لٹرلی پیپل ڈسٹرائنگ دیئر کیریئرس. اچھے خاصے اسٹوڈنٹ اس چیز میں پڑھ کے سیمسٹر خراب ہو گیا, اسٹڈیز خراب ہو گئی ان کی, فوکس ان کا ڈسٹروائے ہو گیا. اچھی خاصی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز سے ہٹ گئے, ہر وقت یہی فوکس ہے. اینڈ لٹرلی دس ڈیزیز بیکم سو اریٹیٹنگ فار پیپل کہ دے آر اسٹک ٹو یو نو آل دا ٹائم دے آر اسٹک ٹو دیئر اسمارٹ فونس, ہر وقت اسمارٹ فون میں گھسے ہوئے. اٹ از لائک کہ اسمارٹ فون ان کی زنجیر ہے, وہ چینز ہیں, ہر وقت اسمارٹ فون کے ساتھ اٹیچ, ہر وقت لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ, ہر وقت اس انسان کے ساتھ اٹیچ. یعنی پہلے سے ہی ساری باتیں کر لینا, پہلے سے ہی جو ہے وہ ساری حدود کراس کر لینا, اور اس کے بعد جب شادی کرنا تو شادی کا اسپارک ود ان منتھس ختم ہوتا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ میں بائے آپ کو ایکسپیرینس آف کاؤنسلنگس بتا رہا ہوں کہ یہ سو کالڈ لو میریجز جو ہمارے معاشرے میں سو کالڈ لو میریجز ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے, پہلے 2 مہینے کے بعد اسپارک ختم ہے, سب کچھ ختم ہے. کیونکہ سب کچھ تو جو ہے وہ پہلے باتیں آپ نے کی ہوتی ہیں, اب نئے ٹاپکس آپ کہاں سے لائیں گے. امیجن کہ آپ کسی سے انسان سے شادی کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کے, اور آپ اس سے جب بات چیت کرتے ہیں تو پہلی بار بات چیت کرتے ہیں شادی ہونے سے پہلے, تو امیجن کتنے ٹاپکس ہوں گے اور کتنی باتیں ہوں گی اور کتنے ڈائمینشنز ہوں گے اس ریلیشن شپ کے. لیکن وہ ریلیشن شپ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, کتنے سالوں سے پتہ نہیں چلا آ رہا ہے, تو وہاں پہ یہ چیزوں کو پھر بہت دونوں پارٹنرز کو اسٹرگل کرنا پڑے گا اس اسپارک کو لانے میں, اس پیشن کو لانے میں, اور اس برکت کو لانے میں. سیدھی سی بات ہے. سو میں نے تو ٹو بی آنیسٹ یوتھ کو بہت غلط سائڈ پہ جاتے دیکھا ہے اس چیز کو لے کر, جس چیز کو وہ محبت سمجھتے ہیں, لو سمجھتے ہیں, عشق کا نام دیتے ہیں. اور میں نے کیریئر ڈسٹروائے ہوتے دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کو لٹرلی دیوداس بنتے دیکھا, جیسے وہ ایک انڈیا نے مووی بنائی, لوگ دیوداس بن جاتے ہیں, غم میں چلے جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ غم زدہ گانے سننے لگ جاتے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو توجہ نہیں دیتے, جیسے کہ دے آر ہارٹ بروکن, ماں باپ کو توجہ نہیں دیں گے, بہن بھائیوں کی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ میری کوئی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. اور انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ جو ان چیزوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے ہوتے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ ایون ریئلائز. بھائی آپ مڈل کلاس فیملی سے ہو, آپ یونیورسٹی میں پڑھنے گئی ہو کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ جو ہے اپنا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ڈھونڈنے گئے ہو. سیدھی سی بات ہے, آپ پہ ذمہ داریاں ہیں, آپ مڈل کلاس فیملی سے ہیں, آپ نے پیسے کمانے ہیں, آپ نے ایک فیملی کو ٹیک کیئر کرنا ہے, آپ نے کیریئر بنانا ہے, آپ وہاں پر کیا کرنے گئے ہو. لیکن یہ باتیں ٹیچرز جب سمجھاتے ہیں تو ظاہر ہے ٹیچرز کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے, ٹیچرز کا مذاق اڑایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں انہیں کیا پتہ, انہوں نے بھی جوانی میں یہی کیا تو اب ہمیں روک رہے ہیں. اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. سپوز کر لیں کسی نے جوانی میں یہ کیا, اب وہ آپ کو اپنی غلطی سے سمجھا رہا ہے تو پھر اس کی بات سمجھنی چاہیے. بٹ یہ فتنہ اتنا زیادہ رونما ہو چکا ہے اسپیشلی یونیورسٹیز میں. اٹ آل اسٹارٹس ود ہیونگ اے ریلیشن شپ, اٹ آل اسٹارٹس ود گیٹنگ کلوزر ٹو اے پرسن, اینڈ دین اٹ اینڈز اپ ان sometimes they end up marrying each other. میں یہ انکار نہیں کر رہا شادی نہیں ہوتی, but most of the time it ends up in breakups, it ends up in disastrous consequences such as physical abuse, psychological abuse. اگلا بندہ abuse ہوتا ہے psychologically بھی physically بھی, اور اس کے بعد جب break up ہوتا ہے تو extreme distress آتا ہے.
اور کنفیوژن کی سٹیٹ آتی ہے کہ اب میں کروں کیا. اتنے سال ہو گئے اس انسان کے ساتھ اور پھر چھوڑا نہیں جاتا, لیٹ گو نہیں کیا جاتا. اور اکثر میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے, یقین کریں میرے پاس لڑکے آئے ہیں who want to leave a girl and now ان کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس کس لیے آئے ہیں؟ کچھ دلیل لینے کے. اب ہم کیسے چھوڑیں, کس بیسس پہ چھوڑیں؟ پھر ظاہر ہے وہ بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, کیونکہ ظاہر ہے جو مقصد تھا وہ آپ کا پورا ہو گیا. ناؤ یو وانٹ ٹو لیو دا پرسن, تو اب بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, یا بہانہ آتا ہے کہ بس ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, کوئی مجھے آپ کی بات بری لگی ہے. یہ سب کچھ معاشرے میں چل رہا ہے اور یہ ہم نارملائز کر رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف بات ہی نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہماری یوتھ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ ہم کس گڑھے میں گر رہے ہیں, ہم کس پٹ میں جا رہے ہیں, اور ہم اپنی کتنی چیزیں جو ہیں وہ لوز کر رہے ہیں آن دا وے. ہم اپنی فزیکل ہیلتھ بھی لوز کر رہے ہیں, ہم اپنا ایموشنل جو ہماری ایموشنل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, اس کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. شادیاں جب ہماری ہوتی ہیں تو ہمارا ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے. ہم ایک سائیکلوجیکل بیگیج اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور وہ سائیکلوجیکل بیگیج کس چیز کا ہوتا ہے؟ پاسٹ ریلیشن شپس کا. کیا سپارک ہوگا ایسی شادی میں؟ جو بندہ ایک سائیکلوجیکل بیگیج کے ساتھ شادی کر رہا ہے اس کی شادی میں کیا سپارک ہوگا؟ وہ تو پھر اپنے بیگیج کو ہی جو ہے وہ اٹھا کے پھرے گا نا, اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو بات اصل میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, حرام کی طرف جا کے غلط چیزوں کی طرف انوالو ہو. جو عقل مند لوگ ہیں جن کو پتہ ہے میرے پہ کیا رسپانسبلٹی ہے, میں نے کس طرح سے چلنا ہے, وہ لوگ ان چیزوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں, کیئر لیسنس میں اور ہیڈ لیسنس میں. انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز متعین ہے, اور اس کے بارے میں ابھی آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ میں نے ایک مدعا باندھا, ایک مدعا بنایا, میں نے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو بتایا, کس لیے؟ سو دیٹ یو میں ریئلائز کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. یو نو پیپل گیٹ اٹیچ ٹو سم ون, وہ بندہ انہیں یوز کرتا ہے, ابیوز کرتا ہے. کچھ جیسے ہمارے معاشرے میں اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں نا جی کہ آئی گاٹ اٹریکٹیڈ ٹو دس گرل اینڈ شی واز اے گولڈ ڈگر, آئی کیم ٹو نو لیٹر آن. گولڈ ڈگر سے مراد ہے کہ شی کیپٹ آن یوزنگ می ٹو بائی اسمارٹ فونز اینڈ ٹو بائی اسٹف اینڈ ٹو ٹیک ہر ٹو شاپنگ, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شی لائک سم ون ایلس. کوئی اور لڑکا آ گیا, مجھ سے کول لڑکا آ گیا, وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور مجھے جو ہے وہ تھوڑ کرا دیا, سیدھی سی بات. اینڈ وائس ورسا, یس دس ہیپنز ود گرلز ایز ویل, اور ان کے ساتھ تو پھر بہت ہی زیادتی ہوتی ہے. سو ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی ہیڈنگ؟ یہ کیا ہم نے ٹرینڈ بنا دیا ریلیشن شپس کا, وہ بھی حرام ریلیشن شپس کا. اور یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ بس آپ کے ساتھ ایک لڑکی ہونی چاہیے, آپ کے ساتھ ایک لڑکا ہونا چاہیے. یونیورسٹی میں آپ دونوں پارک میں بیٹھے ہو, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہو, پیومنٹس پہ بیٹھے ہو, سیڑھیوں پہ بیٹھے ہو, تاکہ آپ سب کو دکھاؤ کہ بھئی میں بہت بڑا اسٹڈ ہوں, اور میں جو ہوں وہ بہت بڑا میں نے کارنامہ جو ہے نا وہ مار لیا یونیورسٹی میں آ کے. چاہے آپ کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے, چاہے وہ آپ کے گھر والے بیچارے اس امید میں بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہے کل کو ہمارے لیے کچھ کرے گا, لیکن وہ وہاں پہ یہ جو ہے وہ